بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے حوالے سے یعنی ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے حاضر ہیں۔ لاسٹ ٹائم اس کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ جو حصہ شیئر کیا تھا وہ تھا حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت، جس میں تذکرہ ہوا جو مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، ان کے ظلم و زیادتی اور جبر جب انتہا کو پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعلان پر مسلمانوں کو حکم ہوا، اعلان ہوا کہ جو بھی ہجرت کرنا چاہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی حضرت جعفر بھی موجود تھے اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جو خطاب کے یہ سارا تذکرہ آپ ہمارا لاسٹ لیکچر سن سکتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تذکرہ کریں گے ایک تو دو اہم شخصیات جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کے اسلام قبول کرنے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوشی بھی ہوئی اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیات ہیں ناظرین جب اسلام کی ابتدا تھی اور اس وقت مسلمان بہت کمزور حالت میں تھے، ان کی نہ کوئی سیاسی زندگی طاقتور تھی، نہ کوئی ان کی عام جو سماجی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، کسی بھی لحاظ سے طاقتور نہیں تھے مسلمان۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں خصوصاً دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ اس شخص کو مسلمان کر دے، ایمان والا بنا دے تاکہ مسلمانوں کو طاقت ملے۔ ناظرین، دو شخصیات کون سی ہیں؟ ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری جو شخصیت ہیں وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم، اور جس کا نام سن کر بھی شیطان راستہ چھوڑ دے، یہ ہے وہ شخصیت۔ ناظرین، خاص طور پہ پہلے تذکرہ کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا، ان کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے وہ کس طرح ہے۔ دراصل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل جس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کرتا تھا۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی موقع ہوتا وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، گستاخی بے ادبی پہ اتر آتا، یہ اس طرح کا یعنی کہ شخص تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، اور جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے یہ کیونکہ جسے کہتے ہیں جنگجو طبیعت کے اور بڑے بہادر قسم کی، یہ ان کی شخصیت بہت ہی، ان کا جو تذکرہ کرتے ہیں تاریخ دان، ایک ہمت والے اور اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دینے والے نڈر آدمی، نڈر شخصیت، یہ وہ شخصیت تھی۔ ناظرین، جب اس وقت بھی ابھی اسلام میں کیونکہ داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام باقاعدہ طور پر اسلام کو نہیں اپنایا تھا، اس وقت بھی یہ اسی طرح بہادری کے قسم کے واقعات سارے، اور خاص طور پہ ان کی طبیعت جو تھی، جس طرح باہر شکار کو نکل جانا، سیر و تفریح کے لیے شکار کرنا، سارا کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں اس وقت جاری تھی۔ اب یہ ایک مرتبہ شکار پر گئے ہوئے تھے، تو جب واپس پہنچے تو آپ کی کنیز ایک تھی، خادمہ تھی، اس نے آپ کو بتایا کہ اس طرح ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ پہنچے ابو جہل کے سامنے، خوب ڈانٹا، خوب اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ ایک دیدہ دلیری سے بات کی، اور یہ ابو جہل بھی کوئی عام شخص نہیں تھا، وہاں کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا اور یہ بڑا دانا شخص مانا جاتا تھا۔ پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گستاخیاں بے ادبیاں بڑی اس سے پہلے کیونکہ بعد میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل قرار دیا، تو یہ تب سے ابو جہل قرار پایا گیا۔ اب جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے، اس کو ڈانٹا، خوب ڈانٹ ٹپٹ کی، اور بے ساختہ خود بخود ہی ان کے منہ سے جو لفظ ادا ہوئے وہ یہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب جو تم کچھ کرنا چاہتے ہو، جو کچھ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، جو بگاڑنا چاہتے ہو مسلمانوں کا تم بگاڑ لو۔ یہ ایک ناظرین وہ شخصیت، اتنی بہادر شخصیت۔ اور جب یہ واپس پہنچے تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا الفاظ ادا کر دیے ہیں کہ جو آبائی ہمارا بت پرستی ہے، جو آبائی ہمارا دین ہے، سارا کچھ یہ کیسے ایک دم سے چھوڑا جائے گا۔ ناظرین، یہ سوچتے ہوئے انہوں نے بالآخر حق کا فیصلہ کیا اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا، اعلان کر دیا باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام کا بھی اعلان کیا۔ اس کے ساتھ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ان کا تذکرہ ملتا ہے وہ بھی اسی طرح بہت نڈر اور بہادر شخصیت، اور خاص طور پہ جب اسلام سے پہلے کی بات، ایک چیز یاد رکھیے گا، اسلام کے پہلے کی باتیں اگر کسی بھی صحابی کی ہوں گی، ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی کوتاہی، کیونکہ اسلام تو نیا نیا آیا تھا اور اسلام کے مطابق نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مسلمان ہونے کے بعد یعنی کہ کلمہ پڑھ کے وہ اپنے دین پر، اسلام پر، مذہب اسلام دین پر یعنی کہ اسلام پر قائم رہتا ہے، اس کا جو بعد والی زندگی ہے اس کے بارے میں تو ضرور پوچھ گچھ ہوگی، لیکن جو پہلے والی زندگی اس کے بارے میں تذکرہ نہ کیا جائے، یعنی پہلے والے اس کے گناہ یاد دلا کے اس پہ بات نہ کی جائے۔ تو یہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں، خود ان کی کنیز بھی ایک جس کا نام لبینہ تھا وہ بھی اس چیز سے باز نہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، اللہ پر ایمان لے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جو ان کی بہن تھی، بہن اور بہنوئی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح جب انہوں نے خاص طور پر دیکھا کہ جو ان کی کنیز ہے لبینہ، اس نے اسلام قبول کر لیا اور طرح طرح کے تشدد کے بعد بھی، سختی کے بعد بھی وہ اسلام کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب محمد کو جا کے نعوذ باللہ قتل کر دوں گا، اور تلوار اپنے ساتھ لی، تلوار لٹکاتے ہوئے جب گئے راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس مہم کی تیاری ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لاتے، وہ اس وقت کہنے لگے کہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ پہلے گھر کی خبر لیجئے کہ گھر پہ آپ کے کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی جب آپ وہاں سے گھر کی طرف واپس پلٹے تو آپ کی بہن جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ شدید غصہ ہوئے، وہاں پہ ان پر تشدد بھی کیا، خاص طور بہن اور بہنوئی سے سخت ناراض ہوئے، اور اسی طرح تشدد میں جب ان کو تھوڑی چوٹ لگی تو ان کی بہن نے فرمایا کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اسلام سے منہ نہیں پھیریں گے، رخ نہیں پھیریں گے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، تم سے جو بن پاتا ہے تم کر لو۔ جب بہن کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل ذرا سا نرم پڑا، آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو، مجھے دکھاؤ وہ چیز۔ پھر اس وقت جو مشہور یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کی جو بہن ہے وہ سورہ حدید کی تلاوت کر رہی تھی، اور جب وہ تلاوت انہوں نے کرنا شروع کیا، آپ نے جب پڑھا دیکھا، جب پہنچے اس لفظ پر آمنو باللہ ورسولہ، یعنی آیت کے اس حصے پر پہنچے آمنو باللہ ورسولہ، اس وقت آپ کے زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ آپ نے اس وقت فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آپ نے واضح اعلان فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور باقاعدہ طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں پر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اسلام لانے کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ ہم نے بہت سی آگے چیزیں شیئر کرنی ہیں، مختصر تذکرہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور یہ دو شخصیت میں نے آپ کو جیسے کہ آپ کو بولا تھا، دو شخصیات تھیں، ایک تو ابو جہل تھا جس کا اصل نام عمر بن حشام، اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان دو شخصیات میں سے کوئی ایک شخص اسلام کو دے دے تاکہ اسلام کو طاقت ملے۔ تو جب ان کو دیکھا کہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو پھر اس وقت دوسرے جو مسلمان ہیں تو انہوں نے بھی بہت ایک ہمت اور ان میں جوش آیا، ہمت سے وہ آگے بڑھے، یوں سمجھے کہ مسلمانوں میں ایک نئی جان سی پیدا ہو گئی، اور شدید ان کو جو مشکلات کا سامنا تھا، تکلیفوں کا سامنا تھا، اس میں کافی حد تک کم ہوئی۔ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر اعلان فرمایا اور واضح اعلان کر کے سب کے سامنے کہا کہ عمر بھی اسلام لا چکا ہے۔ باقاعدہ طور پر کھلم کھلا پھر عبادت ہونے لگی، نماز کی ادائیگی ہونے لگی خانہ کعبہ میں۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ یہ ناظرین جو واقعات ملتے ہیں دونوں کے، اس کے بعد جب کفار مکہ نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تو تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے، وہ تو طاقت میں آتے جا رہے ہیں، انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ غصے کا اظہار پھر اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے
جو بنو ہاشم کا خاندان ہے اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، سختیاں کرنا شروع کر دی، اور بالآخر ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا بنو ہاشم کے خاندان کو، اور وہاں پہ جو دیگر کمزور مسلمان تھے وہ بھی پھر باقی جو بنو ہاشم کا خاندان تھا وہ بھی ساتھ ہجرت کر گیا۔ ہجرت سے مراد یہ ہے کہ وہ شعب ابی طالب گھاٹی جو ان کا بنو ہاشم کا اپنا یوں سمجھے کہ رقبہ تھا، اپنا علاقہ تھا، اس میں جا کے انہوں نے پناہ لی اور وہاں پر 3 سال تک محصور رہے۔ باقاعدہ طور پر جو مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا باقاعدہ طور پر، اور اس چیز کا اعلان کر دیا، باقاعدہ تحریر لکھ دی، خانہ کعبہ پر لٹکا دی گئی کہ بنو ہاشم کے خاندان کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ ہے، کوئی ان کی نہ مدد کرے گا، نہ ان کو کھانا پینا دے گا، نہ ان کے ساتھ تعلقات رکھے گا، نہ ہی کسی قسم کی ان کی مدد کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، آج جب فلسطین کی حالت کو ہم دیکھتے ہیں، مسلمان فلسطین کی حالت کو دیکھتے ہیں، دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جب ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، نون جو مسلمز ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگ یہودی جو ہیں ان کے پروڈکٹس کا، ان کی چیزوں کا، کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ان سے جو مدد مل رہی ہے ان کو وہ کم ہو جائے، یا ہماری طرف سے کم از کم نہ ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا کیا فائدہ ہوگا، بائیکاٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، ہم وہاں پہ جا کے جہاد تھوڑی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے آل فال وہ کہتے رہتے ہیں۔ اب یہ کفار ہیں جو مسلمانوں کا اس وقت بائیکاٹ کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ بائیکاٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مسلمان کمزور پڑیں گے اور اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے یہ عمل دیکھنا ہے، یہ اہل عرب کا بڑا پرانا عمل ہے، اس وقت بھی جاری تھا، پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کفار کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے اپنی باتیں منوائی گئی، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جب یہ مشرکین مکہ نے دیکھا تو مکمل طور پر بائیکاٹ ہو گیا۔ یہ اس طرح کے سخت قسم کے لوگ تھے کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ پھر دور سے دیکھا کرتے کہ جو بنو ہاشم کے خاندان کے بچے ہیں بھوک سے بلکتے رہتے، روتے رہتے، سسکتے رہتے، اور یہ وہ تماشا دیکھتے رہتے، سنگ دل سخت قسم کے لوگ تماشا دیکھتے اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ جب گزرا، اسی طرح وہاں پہ جو کنڈیشن یہ تھی کہ ایک درخت کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں، جو کیلے کی طرح کا درخت تھا، اس کے پتے تک کھا کھا کر گزارا کیا وہاں پہ جو بھی مسلمان تھے انہوں نے، اور وہاں کے بچوں کی جس طرح غذائی معاملات، یہ اسی طرح چلتے رہے، پتہ نہیں کیسے کیسے انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا اتنی شدید مشکلات میں۔ بالآخر جب اتنی تنگ دستی، اتنی مشکلات دیکھی تو کچھ لوگ وہاں پہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، کچھ لوگ ان کو ترس آ گیا بے بسی پر، خاندان بنو ہاشم کی بے بسی پر اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو تحریر تھی، جو ایک معاہدہ انہوں نے باقاعدہ آپس میں طے کر کے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا تھا، اس کو اتار کر پھینک دیا، پھاڑ ڈالا، اور وہاں پر پھر کچھ لوگ گئے جن میں متم بن عدی بن قیس، زبیر، اس طرح کی شخصیات کا نام ملتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے جا کے پھر جو مسلمان ہیں ان کو شہر کی طرف لے آئے، وہاں سے نکالا اور پھر معاملہ روٹین میں آئے۔ یہ بات ہے ناظرین، جو عیسوی صدی کا جو تذکرہ ملتا ہے 615 سے 616 سے 619 تک 3 سال کا یہ عرصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کا تقریباً 10واں سال بنتا ہے، 10ویں سال کا یہ سلسلہ، اور جو آپ نے پہلے حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ سنا، ایمان لانے کا واقعہ، وہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 6 سال تقریباً اس کا جو تذکرہ ملتا ہے، 6 سال یعنی 6 سال کے بعد کا یہ تذکرہ ملتا ہے۔ ناظرین، جہاں پہ مختصر سی جو تاریخ آپ سے شیئر کرتے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ کہ آپ اس تذکرے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس تاریخی جو سلسلہ ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو خاص طور پر ہمارا مقصد ہے امت مسلمہ کو طاقتور بنانا، باقاعدہ طور پر انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ کو ایک منظم تحریک اور ایک تنظیم نظر آئے گی جس پہ ہم امت مسلمہ کے لیے باقاعدہ طور پر کام کریں۔ آپ سے گزارش ہے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، امت مسلمہ کو ضرورت ہے، ایک دوسرے کو ضرورت ہے، ہماری مل کر ہم نے کام کرنا ہے اور اس مشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تاریخ کا سلسلہ دوسروں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ کیسے ہمارے جو اسلاف تھے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دور کے جو ابتدائی دور کے جو ساتھی تھے، مسلمان تھے، کیسے انہوں نے مشکلات برداشت کی، کیسے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے بھوک کو برداشت کیا۔ ناظرین،
ہم نے امت مسلمہ کو بتانا ہے کہ اسلام ایسے ہی ہمیں نہیں ملا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کس قدر محنت اور کس طرف ان کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی، اور ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگ تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے کیسے کوشش کی، یہ ہم نے انشاءاللہ امت مسلمہ کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور اس کو اپنے جس طرح انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس طرح انہوں نے کام کیا، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بھی بنانا ہے، اور اپنے طور پر بھی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ لازمی اس کو جوائن کریں، گزارش کرتے ہیں آپ دوسروں کو بھی انوائٹ کریں، اسکرین پر نمبر موجود ہوگا، نمبر پر آپ رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم یہ جو سلسلہ ہے، جس طرح بھی آپ مشورہ دیں گے، مشورے کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، انشاءاللہ ہم اس انداز میں اہل اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کام کریں گے۔ امید ہے آپ اس میں بھرپور تعاون کریں گے، بھرپور ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، میرے لیے بھی خصوصی طور پر دعا ضرور کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔